اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر صدق اللہ العلی العظیم وصدق اللہ علی رسولہ الکریم صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم یا کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم عن جابر بن عبداللہ انصاری عن فاطمۃ الزہرا علیہ السلام بنت رسول اللہ قال سمعت فاطمة انها قالت دخل علی ابی رسول اللہ فی بعض الایام فقال السلام علیک یا فاطمہ فقلت علیک السلام قال انی اجد فی بدنی ضعفا فقلت له اعوذک باللہ ابتاه من الضعف فقال یا فاطمة ایتینی بالکساء الیمانی فغطینی بہی فاتیتہ بالکساء الیمانی فغطیتہ بہی وصرت انظر الیہ واذا وجہہ یتلالہ کانہ البدر فی لیلۃ تمامہ وکمالہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم صحابی رسول خدا جناب جابر ابن عبداللہ انصاری جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ دختر پیغمبر خدا سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت فاطمہ کو فرماتے سنا کہ میرے بابا جان رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن میرے گھر تشریف لائے اور فرمانے لگے فاطمہ آپ پر سلام ہو۔ میں نے جواب دیا بابا جان آپ پر بھی سلام ہو۔ پھر آپ نے فرمایا میں اپنے جسم میں کمزوری سی محسوس کر رہا ہوں۔ میں نے کہا بابا جان خدا نہ کرے جو آپ کمزور ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا فاطمہ مجھے یمنی چادر لا کر اڑا دو۔ چنانچہ میں یمنی چادر لے آئی اور میں نے آپ کو اڑا دی۔ میں برابر آپ کی بدلتی ہوئی کیفیت کا مشاہدہ کرنے لگی۔ ایک دم کیا دیکھتی ہوں کہ آپ کا چہرہ مبارک 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکنے لگا۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم فما کانت الا ساعۃ واذا بولد الحسن علیہ السلام قد اقبل وقال السلام علیک یا اماہ فقلت وعلیک السلام یا قرۃ عینی وثمرۃ فؤادی فقال یا امہ انی اشم عندک رائحۃ طیبہ کأن رائحۃ جدی رسول اللہ فقلت نام ان جدک تحت الکساء فاقبل الحسن نحو الکساء وقال السلام علیک یا جدہ یا رسول اللہ اتعذن لی ان ادخل معک تحت الکساء قال وعلیک السلام یا ولدی و یا صاحب حوضی قد اذنت لک فدخل معہ تحت الکساء اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين عليه السلام
قد اقبل وقال السلام علیکی یا اماہ فقلت وعلیک السلام یا ولدی ویا قرۃ عینی وثمرۃ فؤادی فقال یا امہ انی اشم عندک رائحۃ طیبہ کان رائحۃ جد رسول اللہ فقلت نام ان جدک واخاک تحت الکساء فدنی الحسین نحو الکساء وقال السلام علیک یا جداہ السلام علیک یا من اختارہ اللہ اتاذن لی ان ادخل معکما تحت الکساء فقال وعلیک السلام یا ولدی ویا شافع امتی قد اذنت لک فدخل معہما تحت الکساء اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ پھر جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ بابا جان کے چادر کے نیچے چلے جانے کے کچھ دیر کے بعد میرے دونوں شہزادے میری آنکھوں کی ٹھنڈک میرے دل کا قرار اور میوہ دل حسن اور حسین آگے پیچھے میرے گھر میں تشریف لائے اور آ کر دونوں نے مجھے نہایت ادب اور احترام سے سلام کیا۔ میں نے دونوں شہزادوں کی سلام کا جواب ان کو ڈھیروں دعائیں دینے کے بعد دیا۔ پھر ان دونوں نے مجھ سے کہا کہ اے مادر گرامی، ہمیں آپ کے پاس سے ایسی خوشبو محسوس ہو رہی ہے جیسی کہ ہمارے پیارے نانا جان رسول خدا کی ہے۔ میں نے جواباً عرض کیا ہاں بیٹو، آپ کے نانا جان چادر کے نیچے آرام فرما رہے ہیں۔ پس وہ دونوں رسول خدا کے قریب گئے اور جا کر انہیں بھی نہایت ادب اور احترام سے سلام کیا۔ رسول خدا نے اپنے دونوں نواسوں حسن اور حسین کے سلام کا جواب ان کی فضیلتیں بیان کرنے کے بعد دیا۔ پھر ان دونوں نے خواہش کا اظہار کیا کہ نانا جان ہمیں بھی چادر کے اندر آ جانے کی اجازت دی جائے۔ رسول خدا نے ان کی اس عرض کو قبول کیا اور وہ دونوں بھی چادر کے اندر تشریف لے گئے۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ فاقبل عند ذلك ابو الحسن علی ابن ابی طالب علیہ السلام وقال السلام علیک یا بنت رسول اللہ فقلت وعلیک السلام یا ابا الحسن ویا امیر المومنین فقال یا فاطمۃ انی اشم عندک رائحۃ طیبہ کان رائحۃ اخی وابن امی رسول اللہ فقلت نامھا ہوا ما وولدک تحت الکساء فاقبل علی نحو الکساء وقال السلام علیک یا رسول اللہ اتاذن لی ان اکون معکم تحت الکساء قال له علیک السلام یا اخی ووصی وخلیفتی وصاحب اللواء قد اذنت لک فدخل علی تحت الکساء اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ثم اتیت نحو الکساء وقلت السلام علیک یا بتاہ یا رسول اللہ اتاذن لی ان اکون معکم تحت الکساء قال وعلیک السلام یا بنتی ویا بزتی قد اذنت لک فدخلت تحت الکساء اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ پھر جناب زہرا سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ میرے دونوں شہزادوں حسن اور حسین کے چادر کے اندر چلے جانے کے کچھ دیر کے بعد ابو الحسن علی ابن ابی طالب آ گئے اور بولے تم پر سلام ہے دختر رسول خدا۔ میں نے جواب دیا آپ پر بھی سلام ہے ابو الحسن امیر المومنین۔ پھر آپ فرمانے لگے فاطمہ میں آپ کے پاس سے ایسی پاک و پاکیزہ سی خوشبو محسوس کر رہا ہوں جیسی کہ میرے پیارے بھائی رسول خدا کی ہے۔ میں نے جواب دیا ہاں وہ آپ کے دونوں بیٹوں سمیت چادر کے اندر ہیں۔ پھر علی علیہ السلام چادر کے قریب گئے اور بولے آپ پر سلام ہو یا رسول اللہ، کیا مجھے بھی اجازت ہے کہ میں آپ کے پاس چادر میں آ جاؤں؟ بابا جان نے ان سے فرمایا تم پر بھی سلام ہو میرے بھائی، میرے وسیع، میرے جانشین، میرے علمبردار، تمہیں اجازت ہے۔ پس علی علیہ السلام بھی چادر میں داخل ہو گئے۔ پھر میں خود چادر کے قریب گئی اور بولی
سلام ہو آپ پر بابا جان یا رسول اللہ، کیا مجھے اجازت ہے کہ میں بھی آپ کے پاس چادر میں آ جاؤں؟ بابا جان نے فرمایا تم پر بھی سلام ہو میری بیٹی، میری پارے جگر، تمہیں بھی اجازت ہے۔ چنانچہ میں بھی چادر میں چلی گئی۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ فلما اکتملنا جميعا تحت الكساء اخذ برسول الله بطرف الكساء ومیا بیدی الیمنى الى السماء وقال اللهم ان هؤلاء اهل بیتی وخاصتی وحامتی لحمهم لحمی ودمهم دمی یعلمنی ما یعلمهم ویازننی ما یازنهم انا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن احبهم انهم منی وانا منهم فجل صلواتك وبرکاتک ورحمتک وغفرانک ورضوانک علی وعلیہم واذھب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم یا کریم۔ پھر آپ فرماتی ہیں کہ جب ہم سب چادر میں اکٹھے ہو گئے تو بابا جان نے چادر کے دونوں کنارے پکڑے اور دائیں ہاتھ سے آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا یا اللہ بس یہی ہیں میرے اہل بیت، میرے خاص الخاص لوگ اور میرے حامی، ان کا گوشت میرا گوشت اور ان کا خون میرا خون ہے۔ جو انہیں ستاتا ہے وہ مجھے آزار دیتا ہے، جو انہیں رنجیدہ کرتا ہے وہ مجھے رنج پہنچاتا ہے۔ جو ان سے لڑے گا میں بھی اس سے لڑوں گا، جو ان سے صلح رکھے گا میں بھی اس سے صلح رکھوں گا، جو ان سے دشمنی کرے گا میں بھی اس کا دشمن ہوں گا، اور جو ان سے محبت کرے گا میں بھی اس سے محبت کروں گا، کیونکہ یہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ اے خدا تو اپنی صلوات، برکات، رحمت، بخشش اور خوشنودی میرے اور ان کے لیے قرار دے، ان سے رزق کو دور رکھ اور انہیں ایسے پاک و پاکیزہ رکھ جیسا کہ پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم یا کریم۔ فقال اللہ عز وجل یا ملائکتی و یا سکان السماواتی انی ما خلقت سمان مبنیا ولا ارضا مدحیا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیا ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت هؤلاء الخمسة الذین هم تحت الکساء فقال امین جبریل یا رب ومن تحت الکساء فقال عز وجل هم اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ہم فاطمۃ و ابوہا و بالوہا و بنوہا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ پھر جناب زہرا سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ پھر خدا بزرگ و برتر نے ارشاد فرمایا اے فرشتوں، اے آسمان کے رہنے والوں، میں نے یہ مضبوط آسمان، پھیلی ہوئی زمین، چمکتا چاند، روشن سورج، گھومتے سیارے، موجوں سے اٹکلیاں لیتا ہوا سمندر، تیرتی کشتی، یہ ساری چیزیں انہی 5 افراد کی خاطر اور انہی کی محبت میں پیدا کی ہیں جو چادر اوڑھے ہوئے ہیں۔ اس پر جبریل امین نے پوچھا پروردگار یہ چادر اوڑھنے والی ہستیاں ہیں کون؟ خداوند عالم نے ارشاد فرمایا یہ نبوت کے اہل بیت اور رسالت کی کان ہیں، یہ فاطمۃ الزہرا ہیں، ان کے والد بزرگوار ہیں، ان کے شوہر نامدار اور ان کے سارے بیٹے ہیں۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ فقال جبریل یا رب اتعظن لی ان اہبط الی الارض لیکون معہم سادسا فقال اللہ نام قد اذنت لک فبت الامین جبریل وقال السلام علیک یا رسول اللہ
العلی الاعلی یغرق السلام یخصق بالتحیۃ والاکرام ویقول لک وعزتی وجلالی انی ما خلقت سماء مبنیا ولا ارضا مدحیا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیا ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا لاجلکم ومحبتکم وقد اذن لی ان ادخل معکم فهل تأذن لی یا رسول اللہ فقال رسول اللہ وعلیک السلام یا امین وحی اللہ انہ نام قد اذنت لک فدخل جبریل معنا تحت الکساء فقال لأبین اللہ قد علیکم یقول انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم یا کریم۔ پھر جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ بابا جان کی اجازت سے جب ہم سب چادر میں داخل ہو گئے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہماری تمام صفات، کرامات اور برکات بیان فرما دیں، تب جبریل نے عرض کیا پروردگار کیا مجھے اجازت ہے کہ میں زمین پر اتروں اور ان میں شامل ہو کر چھٹا فت بن جاؤں؟ خداوند عالم نے فرمایا ہاں تمہیں اجازت ہے۔ پس جبریل امین زمین پر اترے اور کہنے لگے سلام آپ پر ہے اللہ کے رسول، خدائے بزرگ و برتر آپ کو سلام کہتا ہے، آپ کو درود اور احترام سے سرفراز فرماتا ہے۔ اس کے بعد رسول خدا اور احسان وعدے کی جملہ صفات، کرامات اور برکات بیان کرنے کے بعد رسول خدا سے عرض کرتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے اجازت دی ہے کہ میں بھی چادر کے اندر آپ کے پاس آ جاؤں۔ یا رسول اللہ کیا آپ بھی مجھے اجازت دیتے ہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا آپ پر بھی سلام ہے اللہ کے وحی کے امین، بے شک ہاں آپ کو بھی اجازت ہے۔ پھر جبریل بھی ہمارے ساتھ چادر میں داخل ہو گئے۔ تب جبریل نے میرے بابا جان سے کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی طرف وحی کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ اہل بیت اللہ سبحانہ تعالیٰ کا صرف یہی ارادہ ہے کہ آپ سے رزق کو دور رکھے اور آپ کو ایسے پاک و پاکیزہ رکھے جیسا کہ پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم یا کریم۔ فقال علی علیہ السلام لے ابی یا رسول اللہ اخبرنی ما لجلوسنا ھذا تحت الکساء من الفضل عند اللہ۔ فقال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ والذی بعثنی بالحق نبیا واصطفانی برسالۃ نجیا ما ذکر خبرنا ھذا فی محفل من محافل اہل الارض وفی جم من شیعتنا ومحبینا الا ونزلت علیہم الرحمہ وافت بہم الملائکہ واستغفر لهم الا یتفرقوا۔ فقال علی علیہ السلام اذن واللہ فزنا وفاز شیعتنا ورب الکعبہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ پھر جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ جبریل کے چادر کے اندر داخل ہونے کے بعد تب علی علیہ السلام نے بابا جان سے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے بتائیے کہ اس چادر کے اندر ہمارا آ جانا خدا کے نزدیک کیا فضیلت رکھتا ہے؟ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ نبی بنایا اور لوگوں کی نجات کی خاطر مجھے رسالت کے لیے منتخب کیا، اہل زمین کی جس محفل میں ہمارے شیعہ اور دوستدار اکٹھے ہوں گے اور ہماری یہ حدیث بیان کریں گے ان پر خدا کی رحمتیں نازل ہوتی رہیں گی، فرشتے ان کو حلقے میں لے لیں گے اور جب تک وہ لوگ محفل سے رخصت نہیں ہو جائیں گے ان کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ اس پر علی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی قسم ہم اس وقت کامیاب ہو گئے اور رب کعبہ کی قسم ہمارے شیعہ بھی کامیاب ہو گئے۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ فقال ابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثانیا یا علی والذی بعثنی بالحق نبیا واصطفانی برسالۃ نجیا ما ذکر خبرنا ھذا فی محفل من محافل اہل الارض
وفيه جم من شيعتنا ومحبينا وفيه مهموم لله وفرج الله هما إلهي آمين بحق معصومين ولا مغموم لله وكشف الله غما إلهي آمين بحق معصومين ولا طالب حاجة إلا وقضي الله حاجة إلهي آمين بحق معصومين علیہم السلام، خصوصاً امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہم شریف اور شہدائے کربلا و اسیران کربلا. فقال علی علیہ السلام اذن واللہ فزنا و سعیدنا وکذالک شیعتنا فازوا و سعیدوا فی الدنیا والآخرت ورب الکعبہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم یا کریم. تمام مومنین و مومنات یہاں پر موجود مومنین و مومنات کی صحت و سلامتی، جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے، ان سب کی جملہ شرعی حاجات کی مستجابی کے لیے، ان کے رزق میں اضافے کے لیے، اس میں خیر و برکت کے لیے، اس گھر پر رحمتوں و برکتوں اور فضیلتوں کے مسلسل نزول کے لیے، اس مجلس ماتم اور نظر و نیاز کی قبولیت کے لیے، اس گھر کے مکینوں کی مزید توفیقات میں اضافے کے لیے، تمام عرضی و سماوی آفات سے حفاظت کے لیے، تمام انسانوں، حیوانوں، شیطانوں اور حاسدوں کے شر سے حفاظت کے لیے، تمام مشکلات و پریشانیوں کے مستقل حل کے لیے اور ان کی ہمیشہ کے لیے رخصتی کے لیے، تمام بے اولادوں کو اولاد صالح اور اولاد نرینہ کی فراہمی کے لیے، اولاد والوں کو اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیقات میں اضافے کے لیے، تمام بے روزگاروں کو بہترین اور اچھے روزگار کی فراہمی کے لیے، برسر روزگار مومنین و مومنات کی ملازمتوں میں استقامت اور ترقی کے لیے، کاروبار سے منسلک افراد کے کاروبار میں وسعت اور ترقی کے لیے، تمام بے گناہ اسیروں کی جلد از جلد رہائی کے لیے، ان کے خلاف بننے والے جھوٹے مقدموں کی جلد از جلد برطرفی کے لیے، تمام مریضوں کی مکمل صحت و سلامتی، شفایابی اور درازی عمر کے لیے، بالخصوص ہمارے برادر عزیز نوا خان، منتقبت خان، محسن علی کی ہمشیرہ فضہ کنیز اور ہمارے برادر عزیز احمد زیدی صاحب کی اہلیہ فضہ زیدی ایک عرصے سے علیل ہیں، ان کی مکمل شفایابی، صحت و سلامتی اور ان کی درازی عمر کے لیے، تمام مرحومین کی مغفرت کے لیے، حاضرین محفل اور خانوادے کے جملہ مرحومین کی مغفرت کے لیے، پرچم اسلام، پرچم پاکستان اور ایران کی سربلندی کے لیے، پرچم کفر و نفاق، مشرکین، داعش، تکفیری، نجدی، آل سعود، آل یہود، دشمنان اسلام، دشمنان پاکستان اور ایران کی مکمل نابودی کے لیے، تمام ان سازشوں کی بے خنی کے لیے جو مراجعین، مجتہدین، علماء حق اور ہماری عزاداری کے لیے وجہ تنقید بن رہے ہیں، ان کی مکمل اصلاح کے لیے اور اگر قابل اصلاح نہیں ان کی مکمل نابودی کے لیے، تمام مراجعین، مجتہدین، علماء کی صحت و سلامتی کے لیے، ان کو درازی عمر کے لیے اور ان کی توفیقات میں اضافے کے لیے، حج و عمرہ و زیارت معصومین علیہ السلام کے متمنی مومنین کی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے، دین و ایمان کی سلامتی کے لیے، امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہم شریف کی جلد از جلد ظہور کے لیے بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم یا کریم. سورہ فاتحہ کا ملتمس حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دیگر انبیاء کرام، مرسلین اعظام، پنجتن پاک، چاردہ معصومین، بالخصوص امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہم شریف اور خصوص بالخصوص امام حسین علیہ السلام، شہدائے بنو ہاشم اور تمام دیگر شہدائے کربلا و اسیران کربلا و کوفہ و شام، اپنے اپنے تمام مرحومین کو شامل کر کے تمام ارواح مومنین و مومنات، بالخصوص ان مومنین و مومنات کے لیے جن کا کوئی سال ثواب کرنے والا نہیں ہے، حاضرین محفل کے خانوادے کے، میرے خانوادے کے جملہ مرحومین اور خصوص بالخصوص بانی مجلس ذوالفقار رضوی صاحب اور ان کی اہلیہ کے خانوادے کے جملہ مرحومین کی مغفرت اور بلندی درجات کے لیے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر ہدیہ کریں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین
الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم اغفر المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تابع اللہم بیننا بینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر برحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم ہر دور کے نقیب ہیں قرآن و اہل بیت ہر دور کے نقیب ہیں قرآن و اہل بیت انسان کا نصیب ہے قرآن و اہل بیت اللہ کے قریب ہیں قرآن و اہل بیت اللہ کے قریب ہیں قرآن و اہل بیت محبوب کے حبیب ہیں قرآن و اہل بیت حق اہل بیت کا ہے خدا کی کتاب پر حق اہل بیت کا ہے خدا کی کتاب پر لاکھوں درود آل رسالت معاب پر لاکھوں درود آل رسالت معاب پر ہر دور کے نقیب ہیں
جیتے ہیں کیسے ہم کو بتایا حسین نے، کہ جیتے ہیں کیسے ہم کو بتایا حسین نے، لبیک یا حسین سکھایا حسین نے، جیتے ہیں کیسے ہم کو بتایا حسین نے۔ اور بطور خاص پڑھتا ہوں، عزادار بھائی عباس بھائی شعر پڑھتا ہوں، دیکھیے گا کہ معبود بندگی کی حدیں ختم ہو گئیں، ارے سجدے سجدے سے اپنا سر نہ اٹھایا حسین نے، جیتے ہیں کیسے ہم کو بتایا حسین نے، جیتے ہیں کیسے ہم کو بتایا حسین نے، اور آئی نہ مجلسوں کے تبرک میں کچھ کمی، آئی نہ مجلسوں کے تبرک میں کچھ کمی، کہ کھانا کھانا معیشتوں کو کھلایا حسین نے، کہ آئی نہ مجلسوں کے تبرک میں کچھ کمی، کھانا معیشتوں کو کھلایا حسین نے، جیتے ہیں کیسے ہم کو بتایا حسین نے۔ اور رضا خانہ سجاتے ہیں، دل کی بڑی تمنا ہوتی ہے امام حسین کی حاضری ہو، مولا عباس کی حاضری ہو۔ شعر پڑھتا ہوں بطور خاص، بہت ہی خوبصورت شعر ہے۔ جیتے ہیں کیسے ہم کو بتایا حسین نے، کہ پنجے پہ جب علم کے رکھا ہاتھ یوں لگا، کہ پنجے پہ جب علم کے رکھا ہاتھ یوں لگا، جیسے جیسے کہ مجھے سے ہاتھ ملایا حسین نے، جیسے کہ پنجے پہ جب علم کے رکھا ہاتھ یوں لگا، جیسے جیسے کہ مجھے سے ہاتھ ملایا حسین نے، جیتے ہیں کیسے ہم کو بتایا حسین نے۔ بزرگوار موجود ہیں، ایک شعر اور پڑھتا ہوں۔ کیا ہے حسین اب یہ خدا ہی بتائے گا، کہ کیا ہے حسین اب یہ
خدا ہی بتائے گا کیا ہے خدا یہ سب کو بتایا حسین نے کیا ہے خدا یہ سب کو بتایا حسین نے اور ہنگامے اسیر روک لیا ذوالفقار کو کہ ہنگامے اسیر روک لیا ذوالفقار کو مہدی پہ چھوڑی جنگ بتایا حسین نے جیتے ہیں کیسے ہم کو بتایا حسین نے. مقطع پڑھتا ہوں آپ تمام عزیزدار یقین اس پہ اتفاق کریں گے. میرے لیے بھی جتنا بھی مجھے علم ملا ہے عباس بھائی اور ان لوگوں کے توسط سے اس فرشدہ سے ملا ہے تو میں مقطع پڑھتا ہوں کہ جتنا علم فیش عزا سے ملا مجھے کہ جتنا علم فیش عزا سے ملا ہمیں ہم کو قمر لکھایا پڑھایا حسین نے ہم کو قمر لکھایا پڑھایا حسین نے جیتے ہیں کیسے ہم کو بتایا حسین نے. مولانا کے آنے میں تاخیر ہو گئی ہے تو میں ایک مصائب سے کلام پڑھتا ہوں نظر کرتا ہوں جب کربلا کی راہ کو چلنے لگے حسین رخصت جو ماں کی قبر سے ہونے لگے حسین محشر بپا تبین جو کرنے لگے حسین آواز آئی ماں کی نہ رو میرے دل کے چین جائے گا تو جہاں میں تیرے ساتھ جاؤں گی اے لال اب لحد میں کہاں چین پاؤں گی کہ پالا ہے پیس پیس کے چکی سنبھالنا اے کئی بالا نہ دیکھ میرا گھر اجاڑنا بیٹے کا خون ماں ہوں کہاں دیکھ پاؤں گی اے لال اب لحد میں کہاں چین پاؤں گی اور ٹکڑوں میں لاش کیسے جواں کی اٹھائے گا قاسم کی ماں کو کیسے یہ منظر دکھائے گا چادر میں سوچ کے تو یہی ساتھ لاؤں گی
لال اب لحد میں کہاں چین پاؤں گی، اے لال آخری جو تیرا امتحان ہو، ہاتھوں میں تیرے ایک جو ننھی سی جان ہو، اصغر کو تیرے گود میں اپنی سلاؤں گی، اے لال اب لحد میں کہاں چین پاؤں گی، اے لال اب لحد میں کہاں چین پاؤں گی۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على خير خلقه وهو أفضل البرية وأكمل النفوس القدسية العالم بجميع السياسات والحكم والعارف بما في اللوح والقلم سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين الميامين. أما بعد، قال النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. اللهم صل على محمد وآل محمد. میزان گرامی، سب سے پہلے تو پروردگار عالم کا شکر ادا کریں کہ جس نے ہمیں یہ زندگی دی کہ ایک مرتبہ پھر ہم ذکر امام حسین علیہ السلام پڑھنے اور سننے کا موقع فراہم کیا۔ اس خدا کا شکر ہے کہ جس نے یہ مواقع ہمیں فراہم کیے، زندگیاں ہمیں دیں کہ ہم ذکر اہل بیت کر سکیں، سن سکیں، اہل بیت پر گریہ کر سکیں۔ جب بھی ماہ محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے، یا اس سے بھی پہلے اگر ہم دیکھیں تو ایام ادا کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں۔ چاند کے بعد تو مجالس شروع ہوئی، ورنہ عموماً مباحلہ کے بعد یا بعض جگہ تو مباحلہ سے بھی پہلے شاید اداخانے وغیرہ تیار کرنے کا ایک سلسلہ شروع ہوا۔ خیر، دعا ہے خدا سے پروردگار عالم ہمیں ذکر کی توفیق سے، ذکر امام حسین علیہ السلام سے ہمیشہ سے قائم رکھ کے ہم ہمیشہ یہ ذکر اہل بیت کرتے ہیں۔ یہ جملہ اس لیے بھی ادا کیا انشاءاللہ آج یا کل دیکھیں گے کہ کب آتا ہے جملہ کہ خود امام کی دعا بھی کہ ہمارے ذکر میں غفلت نہ ہو، کیونکہ جب بھی عشرے کی جب یہ مجالس ہوتی ہیں، پہلی یا دوسری یا دو مجالس ہیں، ہم نے شروع سے ہی سلسلہ رکھا ہے، کوشش کرتے ہیں کہ دو مجلسیں امام حسین علیہ السلام سے مضمون، اگر سے عشرہ رہتا ہے لیکن بالخصوص دو مجلسیں جس میں گریہ کے فوائد، مجالس میں آنے کے فوائد، آداب مجلس کے فوائد،
زیارت کربلا کے فوائد، زیارت عاشورہ، جو جتنا بھی مطالعہ کر سکے اور جتنی باتیں بھی بیان کر سکے۔ اس سال ایک موضوع انتخاب کیا ہے، وہ ہے امام حسین سے مربوط ہی ہے، لیکن موضوع تھوڑا خشک ہے، کوشش کریں گے کہ وہ موضوع خشک نہ ہو۔ موضوع کیا ہے؟ تاریخی موضوع، یعنی آج اور کل کے بعد اس کو شروع کریں گے۔ موضوع ہم نے یہ رکھا ہے کہ امام حسین علیہ السلام جب مدینے سے چلے اور کربلا جب پہنچے تو اس سفر میں کتنے مقامات پہ رکے ہیں، کتنے لوگوں سے ملاقات ہوئی، کس کو خط دیا، کیا حالات پیش آئے، اور کتنے لوگوں سے ملاقات ہوئی، اور کتنے لشکر تھے جو امام کے ساتھ شریک ہوئے۔ اور بات بھی اضافہ کروں، کتنے وہ لوگ تھے جو امام کے ساتھ ملاقات کرنے کے بعد جدا بھی ہو گئے، یعنی امام سے ملاقات کی ہے، امام نے کہا میں کربلا جا رہا ہوں، اور تقریباً جو شخص امام سے ملا، یعنی تقریباً یہ پرانی گفتگو ہے، 14 تقریباً جو بعض کتابوں نے لکھا کہ 14 مقامات ہیں کہ جہاں امام نے اسٹے کیا، رکے، کہیں زیادہ رکے ہیں، کہیں کم رکے، اور ہر مقام پہ مختلف لوگوں سے ملاقات، اور ہر شخص نے تقریباً آ کے یہ کہا کہ آپ کربلا مت جائیں۔ اور پھر امام نے کیا باتیں ان سے کہی، وہ خود ایک پیغام امام علیہ السلام کا۔ تو یہ عشرے کا موضوع ہے، یعنی آپ کہہ رہے ہجرت امام حسین، کہ امام حسین علیہ السلام جب مدینے سے چلے تو اس وقت مدینے کی پوزیشن کیا تھی، اور امام کس حالت میں مدینے سے چلے، اس کے بعد پہلا مقام آیا اور کہاں رکے، اور اس طرح انشاءاللہ الہ جتنا بھی عشرے میں ہمارے پاس وقت ہوگا۔ پھر کہاں خطبے دیے، خطبے بھی دیے امام نے، ایک خطبہ نہیں کئی خطبے ہیں، ان خطبوں میں امام نے کیا فرمایا، تو یہ ہمارا موضوع رہے گا اس سال کا، کہ جہاں تک ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ بیان کر سکیں۔ درود پڑھیں محمد وعلی کیونکہ تاریخی گفتگو ہے لیکن معلوماتی، ممکن ہے کہ کوشش میں کروں گا کہ وہ فضائلی ماحول بھی بن سکے، تاکہ مجلس میں اہل ممبر بھی بیان کرتے ہیں، معصوم علیہ السلام کی بھی روایات ہے کہ مجلس میں فضائل بھی ہوں، اخلاقیات بھی ہوں، اور مسائل، 3 چیزیں مجلس کے اندر بیسکلی ہوتی ہیں۔ اب کوئی کم ہو جاتی ہے، کبھی کوئی چیز زیادہ ہو جاتی ہے، وہ اپنے مقام۔ جو روایت میں نے آپ کے سامنے پیش کی پیغمبر کی بہت معروف روایت، اور شاید مختلف روایات پیغمبر اسلام کی امام حسین علیہ السلام سے متعلق ہے۔ یہ روایت بھی شاید ممکن ہے آپ کے علاقے میں کہیں پہلے پڑھی ہو، یہ مجھے یاد نہیں رہتا کہ یہ روایت کی تفصیلات پہلے آپ کے یہاں 2-3 سال پہلے کہیں پڑھی ہے، ممکن ہے کہ یہاں بہرحال ایک حدیث ہے پیغمبر کی، مشہور معروف حدیث ہے، لیکن اگر شاید پڑھی بھی ہو تو تکرار جو ہے انسان کو، قرآن نے بھی کہا کہ تکرار کرو تنفع المؤمنین، تاکہ مومنین کے لیے نفع کے لیے بات کی، لیکن کوشش یہ کروں گا کہ وہ روایات کم پڑھی جائیں جو میں پہلے پڑھ چکا ہوں، لیکن اس کربلا کے سفر میں تو تقریباً وہ روایات ہیں میں نے خود پہلی دفعہ پڑھا، اس سے اس بات کا یقین ہے کہ میں نے پہلے جب کبھی نہیں پڑھا تو آپ کبھی نہیں پڑھا۔ تو یہ جو موضوع ہے وہ تو تقریباً تکراری نہیں، اس میں جتنی چیزیں بھی آئیں گی انشاءاللہ پہلی دفعہ کی، تو ممکن ہے کہ آج اور کل میں کچھ روایات آ جائیں کہ جو آپ کے ساتھ پہلے سن، لیکن اس میں بھی آج جو روایت پڑھنی ہے وہ بھی میں نے پہلی دفعہ پڑھی ہے، لیکن اس سے ملتی جلتی روایت ہے کہ جس میں امام نے کیا ذکر کیا۔ دیکھیے پیغمبر اسلام کی جو روایت ہے اس کا ذکر کیا کہ حسین ہدایت کا چلا اور نجات کی۔ اب آپ دیکھیے کہ نجات اور ہدایت یہ 2 چیزیں، یعنی 2 ہی چیزیں امام حسین علیہ السلام پیغمبر نے اس روایت میں 2 چیزیں کریں، 2 چیزوں سے امام حسین کو تشبیہ کسے دی؟ چراغ سے اور کشتی سے۔ اب آپ 2 مرحلے، 2 چیز ہدایت۔ اب آپ انسانی زندگی کو دیکھیں،
انسانی زندگی کو آپ دیکھیں تو کتنے مرحلے ہیں؟ 2. وجود کی بات نہیں کر رہا. وجود انسان کے مرحلے قرآن نے بیان کیے 6-7 مرحلے کا. اللہ نے کہا ہم نے اسے پہلے نطفہ تھا, نطفے سے پھر یہ گوشت میں تبدیل ہوا, گوشت سے پھر ہڈی, ہڈی سے تھوڑا پھر گوشت کا, اور ایک سلسلہ قرآن نے 6-7 مراحل انسان کی بیان کی. پھر انسان کہا کہ ہم نے اس کو وجود بخشا. ان مراحل کی بات نہیں, میں ان مراحل کی بات کر رہا ہوں کہ جو اس دنیا میں ہے اور اس دنیا میں. یعنی اللہ نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا, ایک مرحلہ ہے. اللہ اس دنیا میں بھیجنے کے بعد اس دنیا میں آخرت میں انسان کو اپنے پاس بلائے گا, جو کہ 2 مرحلے. تو انسانی زندگی کے کتنے مرحلے بنے؟ 2, دنیا اور آخرت. اب آپ سنیے گا, اس 2 مرحلوں کو ذہن میں رکھ کے سنیے گا پیغمبر کی حدیث. ایک, اس 2 مرحلوں کو ذہن میں رکھ کے سنیے گا اپنی دعائیں. آپ اپنے لیے کیا دعا مانگتے ہیں؟ آپ اپنے لیے 2 دعائیں مانگتے ہیں, بالخصوص 2 دعا ضرور مانگتے ہیں. جہاں ساری دنیاوی دعائیں مانگتے ہیں وہاں 2 دعا ضرور آپ مانگتے ہیں. وہ کیا ہے 2 دعا؟ ایک, اس دنیا میں خدا سے کہتا ہے پروردگارہ میری ہدایت فرما, میری ہدایت کر, یا مجھے ان لوگوں سے وابستہ کر جو ہدایت شدہ ہیں. یہ دعا سب کی ہے. کوئی یہ نہیں دعا کرتا خدا بندہ مجھے ان لوگوں کے ساتھ محشور کر جس پہ تیرا عذاب نازل ہوتا ہوں, یا پروردگار مجھے ان پہ جو گمراہ بندے ہیں. کبھی آدمی یہ دعا نہیں کرتا. تو آپ کی دعا کیا ہے اس دنیا میں اپنے لیے؟ اللہ مجھے ہدایت دے. یا آپ اپنے لیے مرنے کے بعد کی کیا دعا کرتے ہیں؟ ساری دعائیں اپنے مقام پہ, اللہ مجھے جنت دے, تو آپ دعا کرتے ہیں. ایک دعا اور کرتے ہیں, یعنی جنت, بات وہی ہے. وہ کیا دعا ہے؟ خدا مجھے نجات دینا, مجھے فائدہ. کیا دعا کرتے ہیں؟ خدا مجھے نجات دینا. یعنی آپ اپنے لیے 2 دعائیں کرتے ہیں. دنیا میں ایک دعا ہے, آخرت میں ایک دعا ہے. دنیا میں کیا ہے دعا کرتے ہیں؟ خدا مجھے ہدایت دے. آخرت میں کیا دعا کرتے ہیں؟ خدا مجھے نجات دے. اب آپ اپنے لیے یہ ذہن میں رکھیں, زندگی کے 2 مرحلوں کو ذہن میں رکھیں. اب آئے پیغمبر کی حدیث. کیا کہا پیغمبر نے؟ ان الحسین مصباح الہدی, حسین ہدایت کا چراغ. ان الحسین مصباح سفینۃ النجات, اور نجات کی. اب آپ اپنی زندگی کو, اپنی دعاؤں کو سوچیں. 2 مرحلے انسانی زندگی کو, تمام چیزوں کو ذہن میں رکھیں جو میں نے آپ کے سامنے یہ مقدمہ پیش کیا. اب آپ مقدمہ رکھنے کے, ذہن میں رکھنے کے ساتھ آپ پیغمبر کی حدیث کو دیکھیں تو پیغمبر کیا کہنا چاہتے ہیں. پیغمبر یہ کہنا چاہتے ہیں, مفہوم روایت جو ہم سمجھیں, کہ دنیا میں تمہاری زندگی کے 2 ہی مرحلے سے زیادہ نہیں ہے, دنیا اور آخرت. دنیا میں ہدایت چاہیے, آخرت میں نجات چاہیے. پیغمبر کہنا چاہتے ہیں حسین سے تمسک کرو گے تو حسین دنیا میں تمہاری ہدایت کرے گا اور مرنے کے بعد تمہاری نجات کرے گا. محمد صلی بھائیجان گرامی, یہ امام حسین علیہ السلام سے تمسک ہے. دنیا میں ہدایت چاہیے, حسین سے ہدایت ملے گی. حسین سے بڑا کون ہے؟ اور مرنے کے بعد نجات چاہیے, تو حسین سے زیادہ کون نجات. تو بھائیجان گرامی, پیغمبر اسلام کی حدیث کا ایک نقطہ یہ ہے جو ہم سمجھے ہوں. کتنے ایسے اور نکات ہوں گے جو انسان اگر تفکر کرے اس کے سامنے بیان ہوں گے. تو وہ ہے جو انسان تفکر کر کے اس مرحلے تک پہنچا. اور بھی بہت سے نکات ہوں گے ہدایت کے بہت سارے نکات ہوں گے. اب آئیے پیغمبر کی, جو پیغمبر نے جو تشبیہ دی, تشبیہ کس سے دی پیغمبر نے؟ 4 سال اور کشتی سے. اب آپ دیکھیں معصوم علیہ السلام کی تشبیہ سے, اور بھی بہت سی تشبیہ آپ کو ملے گی. پیغمبر نے ایک تشبیہ اور دی کہ میرے اہل بیت کس کی مثل ہے؟ سفینہ کا سفینۃ ال. اب وہاں پر بھی مثال کس کی دی ہے؟ کشتی. لیکن وہاں پہ کشتی نہیں کہا, وہاں پہ سفینہ بھی کہا, سفینہ نوح کا. اور جملہ سفینہ نوح پر ہے.
اس کی بھی خاص وجہ ہے. اہل علم میں آیت اللہ ناصر مقام شرازی نے اس حدیث کی دل میں 10 نکات بیان کیے. صرف اس حدیث کی دل میں اردو میں مل جائے گا بیان قرآن ترجمہ، لیکن صرف ایک نقطہ میں بیان کر رہا ہوں. بات میری تشریف آ گئی تو اس لیے ایک نقطہ بیان کر رہا ہوں کہ سفینہ نوح کی بات کا میرے اہل بیت سفینہ نوح کی بات، جو اس میں سوار ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا مفہوم روایت کے ساتھ، اور جو اس میں سوار نہیں وہ ہلاک ہو. اب سفینہ نوح کیوں کا کشتی کی بات آئی تو اس لیے ایک نقطے کو بیان کر رہا ہوں. آپ کہتے مولانا کشتی تو کہہ دیتے کافی تو نہیں. سفینہ نوح اس لیے کہا کہ اگر آپ غور فرمائیں جناب نوح کے حالات تو اس وقت اگر نجات تھی تو سفینہ نوح میں نجات تھی، کوئی اور نجات نہیں تھی. ابھی کا سفینہ نوح کا خالی نوح خالی سفینہ نہیں ہے پیغمبر نے، ورنہ خالی سفینہ بھی کہتے تھے. کیوں اس زمانے میں یعنی نوح کے جو حالات تھے، جو بھی سفینہ نوح میں سوار ہو گیا اس کی شفاعت تھی، یعنی اس کی بچت تھی، وہ بچ گیا ہلاکت سے. اس لیے کہا سفینہ نوح. تو یعنی پیغمبر نے کیا بات ہے، پیغمبر کیا کہنا چاہتے ہیں، پیغمبر کہہ رہے ہیں یعنی اس زمانے میں صرف یعنی ہدایت منحصر با نجات منحصر با سفینہ نوح میں تھی. اس لیے کہا کہ میرے اہل بیت مثل سفینہ نوح ہے، یعنی اگر صرف اور صرف نجات ہے تو اہل بیت ہے. یہ ہے سفینہ نوح تشبیہ دی. اور میں ایک اور بات کہنا چاہ رہا تھا، بات تو ذہن میں آ گئی کہ ائمہ علیہ السلام کی جو تشبیہات ہیں وہ سامنے کی مثالوں میں. سفینہ نوح یہاں پہ سفینہ کا آگے آپ مثال دیکھیں کیا کہا، چراغ. آپ چراغ جب بھی آپ دیکھیں گے امام حسین کی حدیث پیغمبر کی حدیث یاد ہے، چراغ حسین چراغ. سفینہ جب دیکھیں گے کشتی دیکھیں گے تو آپ کو حدیث آپ دیکھیں کوئی پیغمبر اسلام نے کوئی ایسی مثال دیا مرت سے کوئی تشبیہ نہیں دی. بہت سی مثالیں میں آپ کو نظر آئے گا کہ بالکل واضح مثالیں پیغمبر نے تشبیہ دی. آپ امیر المومنین کے لیے کہا ایک اور مثال دے دو کہ انا مدد علیہ میں علم بشر ولی اس کا جب بھی دروازے دیکھیں گے علی یاد آئے. دیکھیں تشبیہ یہ چیز آپ دیکھیں معصوم علیہ السلام کے روایتوں میں آپ کو نظر آئے گا. آئیے اس حدیث کو بیان کرنا. دیکھیں چراغ کا کیا کام ہے، روشن. پیغمبر نے مثال دی حسین ہدایت چراغ. اچھا اب چراغ کی خصوصیت پہ بات کریں. چراغ کی اگر آپ خصوصیت دیکھیں تو کیا خصوصیت ہے چراغ کی؟ چراغ کی پہلی خصوصیت یہ ہے، کئی خصوصیت میں ایک خصوصیت یہ کہ ایک چراغ سے کئی چراغ روشن کرے، پہلے چراغ کی روشنی میں کمی نہیں. یعنی پیغمبر کہتے ہیں حسین فرماتے ہیں حسین ہدایت کا چراغ ہے، یعنی جتنے لوگ بھی حسین سے ہدایت لیتے جائیں گے امام حسین کی ہدایت میں کمی نہیں. اور ہے مثال ہے واقعات ایسے کتنے لوگ امام حسین کے پاس آئے اور حسینی بن کر گئے. اب میں آپ کو ایک مثال دے دوں جو میں بات میں پڑھنے والا تھا، ایک مثال ابھی دے دوں جو عشرے کی مجلس میں ایک مثال دے دوں تو بات واضح ہو جائے. دیکھیے ظہر کتنے ٹائم امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کربلا میں آپ کو نظر آتا ہے، لیکن لکھا ہے کہ راستے میں ملاقات ہوئی ہے. اور یہ بھی لکھا ہے کہ وہ چاہتے تھے ان کا کاروان لشکر یہ چاہتا تھا کہ امام حسین کے کاروان سے دور رہیں، کہ ٹکراؤ نہ ہو. لیکن ایک وقت ایسا آیا اور امام حسین علیہ السلام نے پیغام بھیجا، زہر نے پیغام بھیجا، برام بھیجا کہ جاؤ زہر کو بلا. اب زہر پر جب پیغام آیا تاریخ کیا لکھتی، زہر نے انکار کر دیا. تو زہر کی زوجہ نے کہا کہ تمہارا خون سفید ہو گیا، نواز ہے رسول کو لانا ہے. اچھا جا کے سن تو لو کیا کہتے ہیں. دیکھیے کبھی کبھی ہدایت اس طرح ملتی ہے، کبھی انسان دیکھیے یہ وہ ہے کہ آپ ہدایت تک پہنچ جائے، باقی کام حسین کا پہنچے تو صحیح حسین کا. اور کشتی میں مثال ایک دے دوں گا میں ایک مثال بھی بیان کر رہا ہوں، یہ انہی سفر کی ایک مثال ہے. زہر ابن قیم کی زوجہ نے کیا کہا، جا کے سن تو لو کیا کہتے ہیں. آئے امام حسین، جب امام حسین السلام کے پاس آئے چند لمحے چند دیر گفتگو،
کچھ گفتگو ہوئی، پھر واپس آ گئے۔ واپس آنے کے بعد اپنے کاروان والوں سے کہا کہ میں اب حسین کے ساتھ کربلا جاؤں گا، میری زوجہ کو اس کے گھر تک پہنچا دیں۔ اب لشکر والے پریشان کہنے لگے ایک وقت تو وہ تھا کہ تم جا نہیں رہے تھے، حسین کی بات سننے پر تیار نہیں تھے، اب ایسی کون سی بات حسین نے کہی کہ تم اب حسین کے لشکر میں شامل ہو گئے؟ اور آپ دیکھیں وقت کتنا ہے، تو زیادہ وقت نہیں لگا اس میں۔ اب سنیں زہیر ابن قین نے کیا کہا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ زہیر ابن قین نے کہا کہ صرف مسئلہ اتنا ہے کہ جب میں حسین کے پاس پہنچا، امام کا حسین نے مجھے ایک قصہ وہ یاد دلایا جو میں بھول چکا تھا، اور وہ بات حسین نے مجھے یاد دلائی کہ اس موقع پر حسین بھی موجود نہیں تھے۔ کتاب کا نام ہے الدرب الثاقبہ، اس کتاب کو پڑھنا، یہ واقعہ مختلف کتابوں میں ملے گا۔ اس کتاب میں بہت اچھے طریقے سے حالات لکھے جو میں آپ کے سامنے بیان کروں گا تشریح میں، اسی کتاب سے، اور بھی بہت سی کتابوں نے ان واقعات کو تھوڑا مختلف طریقوں سے لکھا ہے۔ اب امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آئے تو وہ کہتے ہیں کہ امام حسین نے انہیں یاد کیا دلایا، سوال یہ کہنے لگے، امام حسین نے مجھ سے کہا ضرور جانتے ہو تم فلاں مقام پر سلمان فارسی کے ساتھ جنگ میں موجود تھے اور مال غنیمت تمہیں بہت ملا تھا؟ ہاں بالکل ملا۔ کہا اس وقت سلمان نے کیا کہا تھا؟ یہ کون یاد دلا رہا ہے؟ حسین یاد دلا رہے ہیں۔ کہا تم جانتے ہو کہ اس وقت سلمان نے تمہیں کیا کہا تھا؟ کہا تھا سلمان نے، کہا ہم لوگ اس وقت یہ گفتگو کر رہے تھے کتنے خوش نصیب جنہیں اتنا مال غنیمت نصیب ہوا۔ کہ اس وقت سلمان نے کیا کہا تھا؟ مولانا کا جانتے اس وقت سلمان نے تم سے یہ کہا تھا کہ یہ خوش نصیبی تو اپنے مقام پر ہے کہ مال غنیمت ملا، کہ اس سے زیادہ خوش نصیبی میں تمہیں بتاؤں جو ہے؟ کہا بتائیے۔ کہ اس سے زیادہ خوش نصیبی یہ ہے کہ نواسہ رسول کے ساتھ اگر انسان جنگ میں شریک ہو، اس سے زیادہ انسان یہ خوش نصیب ہے کہ کربلا میں حسین کے ساتھ دشمنوں میں جنگ لڑے، اس سے زیادہ کیا خوش نصیبی ہے کہ حسین کے زہیر ابن قین کہتے ہیں کہ یہ وہ بات تھی جو مولا نے مجھے یاد دلائی، حسین نے مجھے یاد دلائی۔ اور ایک عجیب بات یہ بھی کہ حسین اس موقع میں تھے بھی نہیں، یعنی آپ بتائیں علم امامت کسے کہتے ہیں؟ ٹھیک نا، کتنے واقعات آپ کو تاریخ میں ملیں گے مسلمان ہونے کے، کس کے؟ امیر المومنین کے حالات میں، جب آخر وہ سوال کرتے تھے اور علی ایک ہی شرط لگاتے تھے کہ میں تمہارے سوال کا جواب دے دوں گا تو مسلمان ہو جاؤ گے، وہ کہتے تھے ہو جائیں گے۔ یعنی اب علی اپنے علم سے لوگوں کو مسلمان کرتے تھے، ادھر حسین نے اپنے علم سے لوگوں کو مسلمان کیا۔ یہ وہ ہے چراغ سے دیکھیں کیا کہا، ہدایت کا چراغ، کتنی لبے، یعنی یوں کہیے کہ اگر کوئی حسین کو قبول نہ کرتا ہو لیکن امام حسین علیہ السلام کے پاس پہنچ جائے اور ہدایت کی دیکھیں اندر کرن موجود ہو، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، کیوں کربلا میں آپ کہیں گے مولانا کربلا میں تو لوگ تو انہوں نے تو نہیں مانا، اس کا مطلب ہے کہ ان کے اندر یہ چیز موجود تھی، ہدایت کو قبول کرنے کی صلاحیت موجود تھی۔ شاید یہ کہوں گا کہ وہ افراد جو تھے دوسرے بھی کربلا میں تھے جو حسین سے گفتگو میں کر رہے تھے، اور آخر وقت تک مولا نے کہا، جانتے ہیں آخر وقت تک کہا، آخری خطبے میں امام حسین نے جو خطبے جس میں کہا کہ مسلمان ہو میرے قتل سے 10 بردار ہو، لیکن کہا کہ نہیں، کوئی دولت کی محبت نے، کچھ کوئی مختلف محبتوں کے لوگ آئے۔ خیر موضوع ہماری چراغ کیا میں نے آپ کے سامنے بیان ہے، چراغ کی کیا روشنی ہے؟ ہدایت۔ چراغ کی پہلی خصوصیت کیا ہے کہ خود بھی روشن ہوتا ہے، دوسروں کو روشن۔ اس کی 2 مثالیں میں آپ کو سمجھانے کے لیے دیتی ہوں، بات واضح ہوتا ہے۔ سورج خود بھی روشن ہے، دوسروں کو روشن ہے۔ پانی خود بھی طاہر ہے، دوسروں کو بھی طاہر۔ سورج کی بات آئی تو پھر ایک روایت ذہن میں آ گئی، اور یہ روایت اہل علم سے میں سنی میں، اس کو نگاہ سے گزری نہیں کسی کے سامنے، اہل علم سے میں اس روایت کو سنا، سورج سے بات آئی تو میں بیان کسی نے ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام
کرتے ہوئے کہا کہ کیا آپ خدا ہیں؟ امام نے کہا ہم خدا بھی نہیں ہیں، خدا سے جدا بھی نہیں۔ کیا کہا امام نے؟ ہم خدا بھی نہیں ہیں، خدا سے جدا بھی نہیں۔ اب دیکھیے امام نے اس کو کس طرح سمجھایا، گھر کے صحن میں بیٹھے ہوئے تھے، دھوپ کی کرنیں گر رہی تھی۔ امام علیہ السلام نے کہا بتاؤ یہ کیا ہے؟ کیا کرن؟ کیا کہتے ہیں اردو میں کرن کہتے ہیں؟ دھوپ سے جو نکلنے والی روشنی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کرن کہتے ہیں۔ امام نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ دھوپ ہے؟ کہا نہیں۔ کہا یہ سورج ہے؟ کہا نہیں۔ کہا بتاؤ سورج سے جدا ہے؟ کہا نہیں۔ سورج سے نکلنے والی کرنیں کرن کہلاتی ہے، سورج نہیں کہلاتی، لیکن سورج سے جدا بھی نہیں ہوتی۔ امام نے کہا اسی طرح ہم خدا نہیں ہیں، خدا سے جدا نہیں۔ مثال چراغ کی خصوصیت ایک میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ ایک چراغ کی خصوصیت، سب سے پہلی خصوصیت کیا ہے کہ اس چراغ سے جتنے بھی چراغ روشن کیے جائیں پہلے چراغ کی روشنی میں کمی ہے۔ نمبر 2 چراغ کی دوسری خصوصیت ہے کہ جہاں چراغ ہوگا وہ اندھیرا نہیں ہوگا۔ پیغمبر نے چراغ میں سے کہا جہاں حسین ہوگا وہ گمراہی نہیں ہوگی، جہاں حسین ہوگا وہ تاریخی نہیں ہوگی۔ چراغ کی ایک اور خصوصیت میں آپ کو بیان کروں، ایک خصوصیت چراغ کی جو بہت اہم ہے، ساری خصوصیت آپ کو چراغ کی روشنی، چراغ کب ضرورت پڑے گی؟ تاریخی میں آپ کہیں اور آپ کی اگر کوئی چیز کھو جائے تو آپ کو چراغ کی ضرورت پڑے گی۔ اب میرا آپ سے سوال ہے، آپ چراغ کو رکھیں گے اپنے ہاتھ میں؟ ٹارچ آپ کے پاس ہوگی، موم بتی ہوگی، ہاتھ میں ہوگی، ٹارچ کا دور ہے، ٹارچ آپ کے ہاتھ میں۔ آپ نے آپ سے بتاؤ اس ٹارچ کو کہاں رکھیں گے؟ آگے برابر میں یا پیچھے؟ پیچھے رکھیں گے؟ آپ کہیں مولانا پیچھے تو نہیں رکھیں گے، کسی پیچھے رکھیں تو نظر ہی نہیں آئے گا۔ کیا برابر میں رکھیں گے؟ نہیں مولانا، وہاں پہ بھی اتنی روشنی۔ کہا ہم ٹارچ کو آگے رکھیں گے، چراغ کو آگے رکھیں گے تاکہ ہمیں روشنی مل سکے۔ پیغمبر کا ہدایت، حسین ہدایت کا چراغ۔ پیغمبر کیا بیان کر سکتے ہیں؟ حسین ہمیشہ تمہارے آگے ہوگا تو تمہیں ہدایت ملے گی۔ کبھی ایسا نہیں کہ امام حسین کو تم اپنے برابر سمجھو، پیچھے رہو گے، پیچھے رہو گے تو ہمیشہ گمراہ رہو گے، برابر میں نہیں۔ ہمیشہ حسین آگے ہوگا تو تمہاری ہدایت ہوگی گا، تو تمہیں روشنی مل سکے گی۔ ابھی یہ امام حسین سے اور آگے بڑھتے ہیں۔ کشتی کی ایک مثال دے دیتا ہوں۔ دیکھیے کشتی کی 2 مثال۔ کشتی کا پہلا کام کیا؟ جب آپ کشتی میں بیٹھتے ہیں تو آپ کی 100% یہ نیت کیا ہوتی ہے کہ یہ ہمیں سالم پہنچا دے۔ اس کا مطلب کیا؟ پیغمبر حسین ہدایت کے چراغ نجات کی کشتی۔ جب آپ امام حسین سے منسلک ہو رہے ہیں تو آپ کو اس بات کا یقین ہے کہ یہ ہدایت نجات ملے گی۔ یقین ہونا، خدا نہ اگر آپ کو جس کشتی میں بیٹھتے تو پہلا اگر یقین نہ ہو آپ نہیں بیٹھیں گے۔ کسی نے بتا دیا جاگے ڈوب جائے گی تو آپ کیا بیٹھیں گے؟ نہیں بیٹھیں گے۔ تو آپ کو یقین کہ منزل مقصود تک ہمیں پہنچائے گی۔ اسی طرح حسین بھی، انسان جو تمسک کرے گا حسین بھی اسے منزل مقصود تک پہنچائے گا، انسان کو نجات ملے گی۔ اور دیکھیے کشتی کی ایک اور خصوصیت ہے، بہت اہم خصوصیت ہے، باقی چیزیں چھوڑ دیں۔ کیا خصوصیت ہوتی ہے؟ اگر آپ نے غور فرمایا کشتی کی خصوصیت ہوتی ہے کہ جب کشتی کسی ڈوبتے ہوئے کو بچاتی ہے تو اس کا مذہب نہیں دیکھتی، اس کا مذہب نہیں دیکھتی۔ اگر آپ دیکھیں کشتی اگر کسی ڈوبتے ہوئے جاتا تو مذہب نہیں دیکھتی، یعنی پیغمبر کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جو بھی حسین سے تمسک کرے گا حسین اس کا مذہب نہیں دیکھے گا۔ یہ اور بات ہے کہ حسین کے آنے کے بعد تو حسینی ہو جائے گا۔ اب دیکھیے کربلا میں جو حسینی نہیں تھے لیکن جب حسین کے پاس آ گئے حسینی اس دنیا سے
کربلا کے شہداء میں ان کا نام ہے، اس کا مطلب کیا کہ وہ حسینی. یہ نہیں کہ وہ پہلے کسی دوسرے مذہب پہ تھے، آج ہم کہیں کہ وہ اسی مذہب پہ تھے. نہیں، حسین کے پاس آنے کے بعد، حسین کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے بعد اب وہ حسینی اس دنیا سے گئے. عزیزان گرامی، یہ امام حسین علیہ السلام. اور عزیزان گرامی، ہم نے اپنی گفتگو کو آج آپ کے سامنے یہاں تک پہنچایا کہ امام حسین علیہ السلام ہدایت کا چراغ اور نجات کا وسیلہ. اب ایک روایت مجھے شروع کر دیتا ہوں، 10-15 منٹ ہے، کہ جس روایت میں امام حسین نے کیا چیز کہ امام جعفر صادق علیہ السلام اس روایت کا اختتام میں کل کروں، شروع آج کر دیتا ہوں کہ امام کی خدمت میں، یہ بھی امام حسین سے مطلوب ہے، امام حسین کی فضیلت اب یہ نہیں. اور اس آج کا جو ابھی موضوع جو رہ گیا وہ کل کا موضوع کا عنوان ہم دے دیتے ہیں کہ ائمہ علیہ السلام ایام عزا جب آتے تھے تو کس طرح ایام عزا مناتے تھے. چھٹے امام کے واقعات کی یہ روایت جو بیان کروں ایام عزا کی نہیں، ایک ایام عزا کی روایت کل بیان کروں. یہ روایت دوسری کی کہ دیکھیے امام کی خواہش کیا ہے، اس کا توجہ. چھٹے امام کی خدمت میں جب ایک شخص آیا، اس کا نام تھا مسمع، میم سین میم عین، تو کسرہ کے ساتھ پڑھیں مسمع. امام نے اس سے پوچھا اے مسمع تو عراق کا باشندہ ہے؟ اسے کہا مولانا میں عراق کا. امام نے کہا بتا غریب زہرا کی زیارت کے لیے جاتا ہے؟ روایت پوچھوں اس کا کیا مطلب ہو؟ امام کی خواہش ہے کہ جو عراق میں رہے زیارت حسین کے لیے جائے. یہ اس کے لیے تھا، اس کا مطلب کہ مولانا سب کے لیے یہی ہے. پھر امام نے اس سے کہا مولا حالات بڑے خراب ہیں، حکومت ساتھ نہیں دے، میں معروف آدمی ہوں، میں اس لیے نہیں جاتا کہ گرفتار پر ہوں، پریشان ہوں. امام نے کہا اچھا یہ بتا غریب زہرا کے مسائل کو یاد کر کے روتا. دوسرا مرحلہ کیا تھا؟ مسائل. پھر تیسرا مرحلہ امام نے کہا بتا کیا حسین کے مظلوم زہرا کے لیے تو سینہ زنی کرتا. لیکن 3 چیزیں اس روایت میں موجود ہیں. یعنی پہلی چیز کیا بیان فرمائی؟ زیارت سید الشہداء. کیا تم زیارت کے لیے جاتے ہیں؟ ایک. کیا ان کے مسائل کو یاد کرتے ہیں؟ تیسرا کیا ان کے مسائل کو یاد کر کر کیا تم ان کے مسائل کو یاد کر کے سینہ زنی کرتے ہیں؟ اس سے کہا مولا اس چیز کی گواہی میرا اہل خانہ دے گا. میں اس طرح سید الشہداء پہ گریا کرتا ہوں کہ مجھ سے کبھی کھانا بھی چھوڑ دیں، میری کیفیت ایسی ہو جاتی. پھر اس کے بعد امام نے کہا اللہ تیرے آنسو پر رحم کرے. امام سے نے دعائیں دی، اللہ تجھے، پھر امام کی دعا ہے اللہ تجھے تجھ پر رحم کرے، تیرے آنسو پر رحم کرے، اور اللہ تجھے ان کے ساتھ محشور کرے جو روز محشر میں سینہ زنی کرنے والا جو گروہ ہوگا، اللہ اس کے ساتھ تجھے محشور کرے. دیکھا عزیزان گرامی، ائمہ علیہ السلام کی روایت ہے کہ جس میں معصوم علیہ السلام نے گریہ کے متعلق بتایا کہ جو امام حسین علیہ السلام کی گریہ کرتا ہے. پھر ایک روایت اور سنا دو گریہ کا، اور اس کا اعتراض اور جواب کر بیان کہ امام نے فرمایا روایت دو جملے روایت میں آئے. اس کا امام نے فرمایا اگر جو مظلوم زہرا پہ گریہ کرتا ہے کا وہ آنسو ٹپکنے سے پہلے، ایک دفعہ آنسو انسان کا نکلتا ہے، ایک دفعہ آنسو نکل کے رخسار پر آتا ہے. امام فرماتے ہیں جو مظلوم زہرا پہ گریہ کرتا ہے، ہماری مظلوم پہ گریہ کرتا ہے، آنسو ٹپکنے سے پہلے خداوند متعال کی رحمت کا نزول اس پر. اور ایک اور جملہ امام نے فرمایا یہ آنسو جو ہماری مظلوم پہ جو آنسو نکلتے ہیں، یہ آنسو کا ایک قطرہ اگر خدا جہنم کی آگ میں ڈال دے تو جہنم کی آگ سرد ہو جائے. اب جان گرامی یہ سوال اور جواب کر میں بیان کروں گا. ممکن ہے کوئی یہاں پر ایک سوال کرے، اور ہوا ایسا، روایت بھی ہے، واقعہ بھی ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے مولانا کہ ایک قطرے آنسو سے جہنم کی وہ آدمی سے جہنم کا آنسو. انشاءاللہ اس سوال اور روایت کل میں مزید اس روایت کو مکمل کروں گا کہ اس میں امام علیہ السلام نے اور کیا چیزیں بیان کہ مظلوم زہرا پر انسان گریہ کرے تو اس کے کیا فائدے ہیں. خداوند متعال بعض روایت کئی چیزیں اور کم ترین چیز کیا ہے. اگر آپ کو نظر آئے گا 2 چیزیں
لیکن ایک ماہ رمضان جب شروع ہوتا ہے اکثر اہل علم جب رمضان کے درس دیتے تو وہاں پر روزے کے فوائد پہ روایتیں کیا بیان کرتے ہیں، اور آخر میں ایک روایت بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں روزے کا ثواب کتنا ہے. جب بیان کرتے ہیں تو وہاں پہ کیا ہے، روایت کیا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ روزے کا ثواب اللہ کے ذمہ، روزے کا ثواب اللہ کے ذمہ. اسی طرح کی روایت ہے کہ روایت موصول فرماتے ہیں جو حسین پہ گریہ کرتا ہے اس کا اجر و ثواب اللہ کے ذمہ. اور کم ترین چیز جو روایت میں آئی ہے، یعنی اللہ اس کو راضی کرے گا جو حسین پہ گریہ کرے گا، جو آنسو بہائے گا. معصوم فرماتے ہیں کم ترین چیز جو اللہ اسے دے کر راضی کرے گا وہ جنت ہے. یعنی اللہ جو کم ترین چیز دے گا وہ جنت. سوچے کہ اعلیٰ ترین چیز کیا ہوگی جو اللہ نے اجر امام حسین علیہ السلام کی گریہ پر. بس یہ مسائل یہ آنسو دیکھیے، ہم امام حسین علیہ السلام میں گریہ ان کے مسائل پر، فضائل پر، اور حسین مدینہ چھوڑنے میرا مولا مدینہ چھوڑ 28 رجب وہ مدینہ میرے مولا نے چھوڑا. اور کس طرح قبر رسول پر آئے، روایت کہتی قبر رسول پر آئے، گریہ کیا، خواب میں نانا کو دیکھا، کہا نانا اب یہ شہر رہنے کے قابل نہیں. میں مفہوم روایت پیش کروں، اور بعض روایت میں یہ ہے کہ نانا آپ کی قبر کٹے اور میں آپ کی قبر نہ آپ کے پاس. کیا کہا حسین پیغمبر نے کہا کہ تیرے لیے وہ درجات شہادت کے بعد ہیں، تیرے پاس آئے گا وہ مقام تجھے ملے گے، لیکن تیری شہادت کے بعد. امام حسین علیہ السلام نانا سے رخصت ہونے کے بعد اماں فاطمہ زہرا کے اہل منبر اس کو یوں بیان کرتے ہیں کہ فاطمہ زہرا کی قبر پر اس طرح حسین گئے جیسے بچہ ماں کی آغوش. اماں خدا حافظ، اماں خدا تمہارا حسین جا رہا ہے. لیکن دل کہتا ہے کہ جس طرح حسین نے مدینہ چھوڑا فاطمہ زہرا نے باقی چھوڑا. اماں سے رخصت ہونے کے بعد میرا مولا بھیا حسن کی قبر پر آئے، اور اس کے بعد ودا ہونے کے بعد میرا مولا 28 رجب کو مدینے سے چلا ہے. اور سواریاں آ گئی، محلہ قبر بنی ہاشم، سواریاں آئی، ایک سواری آتی. ام لیلا کی سواری آئی، اکبر نے سوار کرایا. ام فروا کی سواری آئی، قاسم نے سوار کرایا. ام کلثوم کی سواری آئی، عباس نے سوار کرایا. راوی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ ایک سواری آئی، ایک بی بی جب اس سوار ہو رہی تھی تو میں نے دیکھا حسین بھی آگے بڑھے، میں نے دیکھا علی اکبر بھی آگے بڑھے، میں نے دیکھا عباس بھی آگے بڑھے. میں نے پوچھا یہ کون بی بی تھی جس کے لیے حسین آگے بڑھے، عباس آگے بڑھے، علی اکبر آگے بڑھے؟ جواب ملا یہ علی کی بیٹی زینب. کتنی شان سے میرا مولا زینب کو سما کرایا. اور اس کے بعد میرا مولا آخری رخصت کے لیے جب اپنی نانی ام سلمہ کے پاس، جب ام سلمہ نے دیکھا حسین نے سفر کا لباس پہنا ہے تو پوچھا کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ کہا عراق جانے کا ارادہ ہے. کہا میں نے تیرے نانا سے سنا جب حسین عراق کی طرف سفر کرے تو اسے ایسے خدا حافظ کہنا جیسے مرنے والوں کو خدا حافظ. کہا نانی میں آپ کو تمام مناظر دکھا سکتا ہوں. ایک مرتبہ کہا نانی دو انگلیوں کے درمیان میں دیکھے کیا دیکھا. ایک دیکھا ام سلمہ نے کیا دیکھا، ایک لاشا ہے جو پامال ہو گئے. کہ یہ لاشا کس کا لاشا؟ کا نانی آپ نے نہیں پہچانے، قاسم کا لاشا. پھر کیا دیکھا؟ پھر دیکھا کہ ایک لاشا ہے جس کے سینے میں بخشی ہے. پوچھا یہ کس کا لاشا ہے؟ کہا یہ علی اکبر کا لاشا ہے. پھر ایک لاشا کیا دیکھا کہ گھوڑا سوار زمین کربلا پہ جب گرتا اس کے بازو نہیں ہے. پوچھا یہ کون ہے؟
پوچھا یہ کون ہے جس کے بازو نہیں ہے، یہ زمین کربلا پہ اس طرح گر رہا ہے. ایک مرتبہ کا یہ پاپا کی نشانی عباس سے علم تھا. پھر کہا ایک عجیب منظر دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص ہے جس کے ہاتھوں پہ ایک ننھا سا بچہ، ایک ننھا بچہ جس کے تیر لگا ہے. کہ یہ کون ہے؟ کہ نانی آپ نے نہیں پہچانا، آپ کا حسین ہے جس علی اصغر حسین کے ہاتھوں پہ شہادت نصیب ہوئی ہے. ہاں اس کے بعد ایک عجیب منظر دیکھا. کیا دیکھا کہ خیمہ ہے، ایک بی بی کبھی ادھر جاتی ہے کبھی ادھر جاتی ہے اور اپنے نانا کو پکارتی ہے کہ یہ بی بی کون ہے؟ کہ نہیں پہچانا، یہ میری بہن زینب ہے. اس میری شہادت کے بعد اپنے نانا کو پکار رہی ہے. ارباب عذاب، میرا مولا مدینے سے چلا اور چلنے کے بعد کربلا پہنچا، لیکن راستے میں خبر ملی. کس کی خبر ملی؟ مسلم ابن عقیل کی. کون مسلم؟ کون مسلم؟ حسین کی سفیر. جب حسین نے جناب مسلم کو بھیجا تھا تو 12,000 خط آئے تھے، 12,000 خطوط آئے تھے اور مسلم کو بھیجا کوفہ. ارباب عزا جب مسلم کوفہ پہنچے ہیں لوگوں نے بیعت کی، لیکن وہ وقت بھی آیا کہ مسلم ایک مرتبہ گھر کے سامنے بیٹھ گئے. جب رات کا وقت ہوا، پانی کی پیاس لگی، ایک مرتبہ دخل الباب کیا، ایک خاتون نکلی، پانی دیا. پھر خاتون نے دیکھا کہ یہ شخص جا نہیں رہا. ایک مرتبہ پوچھا تو اپنے گھر چلے جا، حالات اچھے نہیں ہیں. کہا جس کا کوئی گھر نہ ہو. کہا تیرا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام مسلم ابن عقیل ہے. کہا ارے یہ تو میرے آقا کا سفیر ہے. ایک مرتبہ اپنے گھر میں بلایا. بلانے کے بعد ساری رات مسلم نے عبادت میں گزاری. استحا کا بیٹا جو مسلم کی تلاش میں تھا، ایک مرتبہ جب دیکھا کہ کہیں سے عبادت کی آواز آ رہی ہے، تب دیکھا کہ جناب مسلم کو اپنے گھر میں پایا. دشمنوں کو جا کے اطلاع دی. دوسرے دن جب ابن زیاد کی فوج آئی، مسلم چاہتے ہیں کہ گھر سے باہر جنگ کریں. تو آپ نے کہا کہ آپ کو نقصان پہنچے گا، آپ کی بے حجابی ہوگی. ایک مرتبہ میں کہوں گا مسلم آپ کو حجاب کا اتنا خیال ہے، ارے کر عاشور کے بعد جناب زینب کی چادر چھینی گئی، اس وقت آپ پر کیا گزرتی. جناب مسلم نے جنگ کی. جنگ کے بعد جناب مسلم کو جب گرفتار کر کے لایا گیا، ایک مرتبہ ابن زیاد کے دربار میں لایا گیا تو مسلم نے ابن زیاد کو سلام نہیں کیا. پوچھا امیر کو سلام کر کے، میرا امیر تو حسین ہے. ارباب عزا ایک مرتبہ جب دارالعمارہ پہ مسلم کو لے جایا گیا اور جب مسلم نے وصیتیں کی، کہ میری پہلی وصیت یہ ہے کہ میرا قرضہ ہے، میرے زرع کو بیچ کے میرا قرضہ اتارا جائے، اور ایک اور میری وصیت یہ ہے کہ حسین کو خط لکھ دیا جائے. حسین کو خط لکھ دیا جائے کہ مولا کوفہ کے حالات اچھے نہیں ہیں، اب اس طرف مت آئیے. ایک مرتبہ مسلم کی وصیتیں مکمل ہو گئی اور وہ وقت آیا کہ دارالعمارہ سے جب مسلم کا سر کاٹ کر ایک مرتبہ جب نیچے پھینکا گیا مسلم کے لاشے کو. ارباب عزا ادھر میرا مولا جب راستے میں تھا، جب مسلم کی شہادت کی خبر ملی کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک مرتبہ پھر جناب امام حسین خیمے میں آنے کے بعد مسلم کی بچیوں کو بلایا اور جناب زینب سے کہا، جناب تو وہ گوشوارے لیا جو ہم سکینہ کے لیے لائے تھے. ایک مرتبہ جناب مسلم کی بچوں کو جب گوشوارے پہنائے گئے، اتنا دیکھا. ایک مرتبہ اہل بیت کی گھرانے کی بچیاں کہنے لگی آپ ہم سے ایسا سلوک کر رہے ہیں جیسے ہم یتیم ہو گئے ہیں. جناب سکینہ نے یہ منظر دیکھا. اگر جب کوئی یتیم ہوتا ہے تو اس کو گوشوارے پہنائے جاتے ہیں، ارے شفقت اور محبت سے پیش آیا جاتا ہے. جب عصر عاشور سکینہ یتیم ہوئی، یہ خیال آیا ارے کوئی شفقت سے ابھی محبت سے ہاتھ پھیرے گا، کوئی گوشوارے پہنائے گا، لیکن ہائے سکینہ ارے گوشوارے پہنانے نہیں آئے، گوشوارے چھیننے والے آئے. دنیا بھر میں نواسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین علیہ السلام کی بے مثال قربانی کا ذکر و سوگ نہایت عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے. بے مثال قربانی کی وجہ سے آج حضرت امام حسین علیہ السلام کا نام